صلوات ان دینا عند اللہ الاسلام حاضرین و سامعین، سادات مومنین، نہایت بزرگان، واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج۔ عزیز مسلمان، نبی پاک دے قدموں کو ساڑھے سال دی ابتدا جنوری فروری کو گئی، محرم سفر اور انتہا نومبر دسمبر تو نہیں، ذی الحج۔ محرم اور ذی الحج اسلامی سال کا پہلا اور آخری مہینہ، یہ دو مہینے دو نبیوں کے بیٹے نال منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ذی الحج بھی ایک نبی کے بیٹے نال منسوب ہے، محرم بھی ایک نبی کے بیٹے نال منسوب ہے۔ ذی الحج کی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نال، محرم کی نسبت مصطفیٰ کے بیٹے نال۔ مباہلہ کے بعد ابنانا و ابناکم دے تحت حسین علی دا بیٹا نہیں، مصطفیٰ دا بیٹا۔ بہت شکریہ، تھوڑا آواز زیادہ کرو، ساؤنڈ والے کے قریب ہے، پلیز اس کا آواز تھوڑا زیادہ کرو، مہربانی۔ ذی الحج بھی ایک نبی دے بیٹے نال منسوب ہے، محرم بھی ایک نبی دے بیٹے نال۔ اور لطف کی گل ہے کہ یہ دونوں مہینے قربانی دے مہینے، ذی الحج دے مہینے چی قربانی، محرم دے مہینے چی قربانی۔ فرق ہے ذی الحج ابتدائے، محرم علی قربانی انتہا۔ اور لطف کی گل ہے کہ نہ دو مہینے دیاں قربانیاں 10 تاریخ۔ بہت شکریہ۔ ذی الحج والے مہینے کی قربانی بھی 10 ذی الحج میں، محرم والی قربانی بھی 10 محرم۔ ذی الحج والی قربانی بھی گرمی چ، محرم والی قربانی بھی گرمی چ۔ ذی الحج والی قربانی بھی میدان چ، محرم والی قربانی بھی میدان چ۔ 10 ذی الحج کی قربانی کا تعلق میدان منا نال، 10 محرم کی قربانی کا تعلق میدان کربلا نال۔ فرق منا ابتدائے، کربلا انتہا۔ منا خواب، کربلا تعبیر۔ منا وچ خواب نبھایا گیا، کربلا وچ وعدہ نبھایا گیا۔ منا آغاز، کربلا انجام۔ منا وچ بھی ایک نبی دا بیٹا ہے، کربلا لی قربانی وچ ایک نبی دا بیٹا ہے۔ فرق اگر میں کر سکاں تو اس کو خوبصورت جملہ نہیں بنے گا کہ منا لے کعبہ بناندے رہنے، کربلا لے کعبہ بچاندے رہنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ منا لے کعبہ بنایا، کربلا لے کعبہ بچایا۔ منا بھی قربانی ہے، کربلا بھی قربانی۔ منا وچ بھی ایک نبی دا بیٹا ہے، کربلا وچ بھی نبی دا بیٹا ہے۔ اور لطف دی گل ہے کہ انہاں دو قربانی والے نبی نال ہی ساڈا تعلق ہے۔ اسماعیل دے بابے دی اسی ملت ہاں، حسین دے نانے دی اسی امت ہاں۔ باقی انبیاء دے ایمان ہے، احترام ہے، سلام۔ تعلق ساڈا صرف دو نبیوں نال، یا اسماعیل دے بابے نال یا شبیر دے نانے نال۔ مالک انہاں دو نبیوں نال کیوں تعلق ہے، باقی نال تعلق کیوں نہیں؟ ایک صلوات بھیجو بھائی آل محمد۔ آپ پلیز بولو نہیں جی، اگر میں
انہاں دو نبیاں نال مسلمان دا تعلق، ایک دی ملت ایک دی امت، باقی انبیاء تے ایمان ہے۔ مالک تعلق انہاں دو نال کیوں بنائے؟ فرمایا میرا بندہ میں تیرا میکر ہوں، میں خالق ہوں، میں تیری فطرت تو واقف ہوں، تو تعلق نبھان واسطے سفر بڑے کرنا، تو تعلق دیکھنے سفر نہیں دیکھنا۔ فاتحہ نہیں ہے، واقعہ بھی فوتگی ہے، لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ ایتھے فاتحہ کرو، فوتگی دیکھتے بھی نہ کہ نہیں فاتحہ مقصد نہیں، تعلق ہے، اتنے تعلق ہونی اتنے تعلق ہے نا۔ فرمایا میرا بندہ تو تعلق بچانا واسطے سفر بہت کرنا، اس واسطے ہی میں نہ دو نبیوں نال تعلق بنایا ہے۔ تعلق ویکھی سفر نہ ویکھی۔ میں حیران ہوں مسلمان تیری مینٹیلٹی تے، جس نال ملت دا تعلق ہے او دا تعلق بچان واسطے ود فیملی مکہ و منا چلا گیا، جدے نال امت دا تعلق ہے او دا تعلق بچان واسطے دے پتر دی مجلس وچ کیوں نہیں آندا؟ مل کے بولو ملت والے دا تعلق یاد ہے، امت والے دا تعلق یاد ہے۔ حج تے جان لگیا مولوی تو نہیں پوچھیا، مجلس سے جان لگیا مولوی صاحب چلا جائیں یا نہ جائیں۔ تعلق ویک سفر نہ ویک۔ ان دو نبیوں نال ساڈا تعلق اور ان دو نبیوں دے واقعات دی یاد قیامت تک رہے گی۔ یاد دین اسلام وچ بار بار یاد 10 ذی الحج دے واقعے دی، یاد دین اسلام وچ بار بار یاد 10 محرم دے واقعے دی۔ 10 ذی الحج دے واقعے نوں دہران دا نام حج ہے، 10 محرم دے واقعے نوں دہران دا نام عزاداری ہے۔ حج بھی ہر سال پرانا ہی دہرایا جاتا ہے، مہربانی، عزاداری بھی ہر سال پرانی دہرائی جاتی ہے۔ مالک کیوں دہراواں؟ فرمایا میرا بندہ تیرے دہران نال انہاں دی قربانیاں اجاگر رہن گیاں، انہاں دی قربانی نہیں چھپے گی۔ دو نبیوں دے بیٹیاں دی قربانیاں دی یاد قیامت تک ہے۔ اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی بیٹھے بہت توجہ، مجلس دا تعلق مذہب نال نہیں، عقل نال۔ مجلس دل توڑن دا نام نہیں، دل جوڑن دا نام۔ میری ڈیوٹی ہے تیرے شعور دے دروازے تو نوک کر، میری بات اگر تیرے دروازے تے دستک دے تو پلیز فرقہ واریت دی بھیٹ نہ چلے، اپنے شعور وچ میری بات کو جگہ دے۔ ان دو نبیوں دی بیٹیاں دی قربانیاں دی یاد بار بار قیامت، منال دے واقعے دی یاد دا نام حج ہے، کربلا دے واقعے دی یاد دا نام عزاداری ہے۔ حج مسلمان تے واجب ہے، عزاداری مسلمان تے اجر ہے۔ بہت شکریہ جی، میں آیات پڑھ دینا۔ حکم خداوندی منال دے واقعے منان واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 10 محرم والوں دی یاد منان واسطے حکم خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرا خیال ہے ہن ہر بندے دی تائید میرے تک پہنچے گی۔ منال دی یاد دا نام حج ہے، کربلا دی یاد دا نام عزاداری ہے۔ حج واجب ہے، عزاداری اجر ہے۔ کی فرق ہے واجب اور اجر ہے؟ ایک جملے چ منا اور کربلا میں جناب کے سامنے رکھتے ہیں۔ منال دا حج واجب ہے فقط امیراں تے، بولو بھائی صرف امیراں۔ من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت انہاں دی یاد بنا۔ کربلا دی یاد فرمایا علیہ اجرن، اجر ہے، اجر اچ نہ امیر نو چھٹی ہے نہ غریب نو چھٹی ہے۔ چلو ایڈی خوبصورتی نال تو سماعت فرمایا، میں جملہ اور بدل کے منال دی یاد منان واسطے سال اچ مہینہ بھی ایک ہے، دن بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے۔ پوری سرزمین چوں صرف زمین مکہ 365 دنوں چوں 9-10 ذی الحج، 12 مہینے چوں صرف ایک مہینہ ذی الحج۔ یہ مطلب ہے منال دی یاد منان واسطے مہینے دی بھی پابندی ہے،
دن دی بھی پابندی ہے، جگہ دی پابندی ہے. پتہ نہیں فرزند زہرا ایک دن 8 گھنٹے محنت کتنی کیتی ہے کربلا دی یاد منان واسطے. نہ مہینے دی پابندی ہے، نہ دن دی، نہ جگہ دی. اسی بین دلیل ہے واکنڈ ٹیکس لے تسی منال دی یاد حج نہیں منا سکتے. کربلا دی یاد منائی جا رہی، یاداں دو دیاں قیامت تک رہن گی، لیکن ایک دی یاد محدود ہے، ایک دی یاد لا محدود ہے. پہاڑ یہ بھی اللہ نے بنائے، مالک انہاں دے پہاڑاں دے قد بھی وڈے نے، یہ بھی تیرے بنائے. اتنے دوڑ کے حج کر لا. فرمانا نا منال دی یاد منان واسطے مخصوص پہاڑ صفا و مروہ، بس. ہر پہاڑی کے درمیان دوڑن دا نہ حج نہیں. دعا گھراں دی یاداں قیامت تک نہیں. ساڈے تے اعتراض کردے نے کہ کربلا دی یاد ماتم دا کی فائدہ ہے؟ اتنے نہ بیٹا کٹی لائی ہے، انہوں نے اللہ رتبہ شہادت دیتا ہے، اعلیٰ مقام تے پہنچے نے. کربلا کوئی فائدہ نہیں ماتم کرن دا، کچھ پڑھ کے بخشنا چاہیے. بہت ادب، بہت احترام نال، بہت مؤدبانہ لہجے نال میرا بھی سوال ہے. اگر ساڈے رون پٹن دا کربلا فائدہ نہیں، جناب دا ود فیملیاں صفا مروہ چ دوڑن دا حاجرہ نو کیڑا فائدہ ہے؟ ساؤنڈ والا پلیز آواز زیادہ کر دے، اگر ہو سکے تو اس آواز زیادہ کر، مہربانی کی. دو گھراں دی یاد قیامت تک رہے گی. ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دی بھی یاد، رسول دے بیٹے شبیر دی بھی یاد. اچھا پھر لطف دی گل ہے، انہاں دو گھراں دی نیازاں نے قیامت. یہ مطلب ہے نیاز دا تعلق بھی قربانی نال ہے. یا نیاز ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دی، یا نیاز رسول دے بیٹے شبیر دی، یا 10 ذی الحج والے دی نیاز ہے، یا 10 محرم والے دی نیاز. 10 ذی الحج والے دی نیاز نظر اللہ نیاز اسماعیل ہے، 10 محرم والے دی نیاز نظر اللہ نیاز حسین. منال دی نیاز آب زمزم میں، کربلا دی نیاز لنگر حسین ہے. جے زمزم میں شفا ہے تو پھر شبیر دے پکے لنگر زمزم تو 70 گنا زیادہ شفا نہ ہوئے، اللہ عادل ہی نہیں رہا. جتھے ایک اسماعیل ہے اتھے شفا ہے، جتھے 72 ہے اتھے کیوں نہیں شفا؟ جنہاں دا بچ گئے اتھے شفا ہے، جنہاں دے قبول ہو گئے. اور انہاں دعا گھراں دیاں نیازاں تے اولاد آدم پل رہی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ دو گھراں دیاں نیازاں قیامت تک رہن گے. بیان میں تمام کر لیا، میں اپنے موضوع تے آواں. قریب تو مسلم دا جملہ شروع کروں. یہ بیٹیاں دی قربانی دے واقعات وچ ایک ایک جانور شامل. بہت شکریہ. 10 ذی الحج ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل دی قربانی وچ ایک جانور ہے. 10 محرم کربلا دے واقعے رسول دے بیٹے دی قربانی وچ ایک جانور ہے. 10 ذی الحج دے جانور دی نسبت جناب اسماعیل نال، 10 محرم دے جانور دی نسبت جناب شبیر نال. انہاں دو نبیاں دے بیٹیاں دے جانوراں دیاں شبیاں قیامت تک. بھائی گل میری غلط ہے، میں الو کر
بات میری ٹھیک ہے تو پھر سنی شیعہ ہونا جرم نہیں. میں پھر گزارش کر رہا ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل دے جانور دی شبیہ، یا مصطفیٰ دے بیٹے حسین دے جانور دی شبیہ. بندے سمجھتے ہیں صرف شیعہ ہی شبیہ بناتے نہیں، 73 فرقہ بناتا ہے. فرق ہے 73 فرقہ ملت والے دے جانور دی شبیہ بناتا ہے، شیعہ جنہ دی امت ہے انہوں دے جانور دی شبیہ. 10 ذی الحج دے جانور دا نام بکرا یا دمبا ہے، 10 محرم دے جانور دا نام گھوڑا یا ذوالجناح. 73 فرقے شبیہ بنائیے 10 ذی الحج والے دے جانور، شیعہ شبیہ بنائیے 10 محرم والے دے جانور. مسلمانہ میں منال دے دمبے نو بکرا منڈی تو آندے، شیعہ نے بھی رسول دے پتر دے ذوالجناح دی شبیہ نو اسلام آباد تو لیندا ہے، ٹیکس لے تو لیندا ہے. انہاں کول بھی اصل نہیں نقل ہے، مہربانی انہاں کول بھی اصل نہیں نقل ہے. انہاں بھی شبیہ بنائی ہے، انہاں بھی شبیہ بنائی. شیعہ رسول دے پتر دے جانور دی شبیہ تے سرخ رنگ لایا، باقی مسلمانہ ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دے دمبے دی شبیہ تے 7 رنگ لایا. انہاں ناد علی قرآن دی آیات لکھی چادر پائی، انہاں دمبے دے گل ہار پیریں گھنگرو پائے. جی میں ممبر تے کھلو کے بعد پوری ذمہ داری دمبے دی نسبت جناب اسماعیل نال ہے، ذوالجناح دی نسبت جناب شبیہ نال. قتل میرا معاف ہے، کوئی بندہ کھڑا ہو ثابت کر دے. مناوی جناب اسماعیل نے دمبے نو ہاتھ بھی نہیں لایا، ٹچ ہی نہیں کی. کربلا تیرے نبی دا بیٹا ذوالجناح دے اوتے بیٹھا ہے، ایدی بھی شبیہ ایدی بھی شبیہ. میں اشارے کراں گا گزر جاؤں. ملت والے دے دمبے دی شبیہ نو گزارن واسطے روٹ پرمٹ ضروری نہیں. جنہ دی امت اس دے بیٹے دی شبیہ نو گزارن واسطے پرمٹ ضروری. جس دی اسی ملت او دے بیٹے دے دمبے دی شبیہ گھر بجی رہی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا. بولو میرے نام میں جس دی اسی امت او دے بیٹے دے جانور دی شبیہ گلی چ نکلی ہے، نکاح ٹوٹ گیا. یہ کیسا ٹیکنیکل نکاح. جانوراں چوں نجس العین جانور کتا یا خنزیر، گھوڑا نجس العین نہیں، بلکہ بعض بزرگ اس نو حلال سمجھ کے کھاندے بھی رہے. نجس العین جانور کتا یا خنزیر جس نو ٹچ بھی کیتا ہے تو نجاست. میں حیران ہوں مسلمان اس سائنسی ٹیکنالوجی دی دور جتھے شعور اور آگاہی. کتے نو ویکھ کے نکاح نہیں ٹوٹا، خنزیر نو ویکھ کے نکاح نہیں ٹوٹا، ذوالجناح نو ویکھ کے نکاح ٹوٹ گیا. ایسا کیوں؟ میں حلف دے سکنا باوضو کھلوتا اپنے بادشاہ دے گھر کھلوتا، دل دکھان نہیں آیا لیکن حق ضرور پہنچا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اے جس گھر نال ذوالجناح دی شبیہ منسوب ہے نا، منتری سپارے قرآن دی قسم ہے ابو طالب دی حویلی تو پراں پراں نکاح ہوندا ہی کوئی نہ ہے. چھوٹا جا واقعہ میں اکثر پڑھیا پھر دہرا دینا. مبلغ اعظم درجات دی بلندی ہوئی، اسماعیل منو مالکہ دی گارڈ گفٹڈ لوگ پیور محنت کرنا ہے.
مالکاں دے مور یافتہ انہاں دی کن تے 5 12 14 دا ہاتھ ہوندا فل بدی انہاں ڈا کام دی اردو مالک زبان انہاں دی ہوندی ہے ہاتھ مالکاں دا خط لکھیا کسی ملنگ نے جی مجلس پڑھ دیو قبلہ چلے گئے اگے ملنگ ناراض ہے کہ بنے ہم شکر جی میری گھوڑا ڈکیا نے میں مجلس نہیں کروں کس ڈک دیتا ہی ہو سکے جی پنڈ پورے چ میں کلے ہی ہوں نمبردار میں بلایا پورا پنڈ اس دے گھر کٹھا انہوں نے آخیا مجلس کرا سکنا گھوڑا نہیں کر سکتا لہٰذا پھر میں مجلس بھی نہیں کرا کہ بلا فرمایا میں لے چل جتے کٹھے بیٹھے جنہ ویکھے نے کہ بلا دی پرسنالٹی ہے باروک چہرہ شخصیت لگتا ہی کوئی خاندان نہیں بتا پاک کلہ بن دیا ٹوپی شوپی پا پوچھا ہاں پرسنالٹی قبلہ انہوں داخل ہوئے نمبردار ہو جاؤ جی چوئی صاحب آؤ جی فرمایا میں چودھری نہیں میں مولوی ہوں اس نے کہا اس بولی یہ تو پہلی بار دیکھے فرمایا جنہ دا میں ہوں انہوں نے ہی نہیں ہوں مولی اسماعیل فرمایا میں اس نے کبھی پہلی باری ایسا مولوی دیکھے جڑا چہرے تو خاندانی مولوی لگتا ہے کمال پرسنالٹی جی آؤ جی مہمان ہو کھانا پانی چائے حقہ حاضر ہے لیکن وہ اسی کم نہیں ہوتا کیڑا گھوڑے والا فرمایا میں بھی نہیں کروں نمبردار تو مالک ہے پنڈ کا تیری اجازت تو بغیر کرنا ہی نہیں میں تیتھی آ کے پتہ لگے تیرے پنڈ دے قانون دا تو میں معافی مانگا کس گل دی فرمایا 2 صندوق کتاباں دے نے 3 شاگرد نے ایک میں اسٹیشن تے لتھے اتوں پہ ٹانگے تے کتاباں شاگرد لے کے اتھے آ کے ملنگ دسے اتھے تے نمبردار نے اجازت دی تو میں کہا میں معافی مانگا تیرے پنڈ گھوڑا نہیں آؤں ہو سکے نہیں غلط ملنگ دسے ٹانگے والے تے کوئی پابندی نہیں قبلہ فرمایا پھر یہ مطلب ہے گل گھوڑے دی نہیں گل کوئی اور اگر گھوڑا پرابلم ہے پھر ٹانگے والا بھی نہ ہوئے یہ مطلب ہے گھوڑا پرابلم نہیں گل کوئی اور ہے ہو سکے جی ٹھیک آ کے گھوڑے والے نال سن کوئی ٹانگے والے نال پرابلم نہیں اے جڑا ملنگ کٹ دے وہ نہیں کٹنا قبلہ فرمایا بجا ہاں کوئی گل ہے تو پھر روکنا چاہیے اس کہ میں نے اتنا نہیں پتا میں دنیا دار جٹ زمیندار ہوں میرے مولوی نے راتی کا بلایا انہوں نے آخیا کسی طریقے ڈک لے یہ جس پنڈ وڑ جاتا ہے نکلتا ہے ہی تو نہیں سمجھ آئی سالانہ نکلتا ہر سال قبلہ فرمایا ٹھیک ہے اگر ٹانگے والا گزرے تیرے پنڈ میں پرابلم ہے ایک بڑا ملنگ والا گزرے کیا دیوار گرتی گلی پٹی جاتی مکان گر جان بم بلاسٹ ہو گئے اس کہ نہیں قبلہ فرمایا پھر تم ایک پنچایت آدمی ہے بریاد آدمی کسی گل نہ لو اس کہ جی پھر گل پچھلی پوچھے تو میں دس اسی اہل سنت ہوں جیڑا کام نبی پاک نہ کرن نہ اسی کرن دینے نہ خود کرن قبلہ فرمایا کی مطلب اس کہ جی میں اتنا دینی تعلیم نہیں رکھتا کسے چھوٹی موٹی کتاب جو میں نے دکھا دے نبی پاک امام حسین کی سواری کٹی میں کٹوا دینا اگر نبی پاک امام حسین کی سواری نہیں کٹی تو پھر نہیں نکلتے قبلہ فرمایا بالکل ٹھیک نمبردار آکھیا اگر یہ لکھ دیتے تھے موک جانے ہیں امام حسین کی سواری کٹنا نبی دی سنت نہیں امام حسین کی سواری پڑھنا نبی دی عید دن پوشاکاں شد ماں منگا دیتی ہیں نانا سواری بھی وکری چاہیے دی فرمایا ہوں میرے موڑے تو یہ وہ سواری جڑی کسی نے نصیب نہیں سیاستہ تو کتب اربع تک میں ضامن ہے شہزادے فرمانے نے نانا انہاں دیاں تے واقع بھی ہوندی ہیں تے فرمے بھی نہیں واللیلہ نہیں ظلفہ پڑھ لو بلکہ کچھ اہل سنت مورخین نے تو تک لکھا ہے کہ نبی پاک آوازہ نہیں کر رہے ہیں اب ایک صحابی رسول ملیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ
نعم المرکب، میرے ماں باپ قربان ہو جان، کیڑی سونی سواری ہے۔ پیغمبر فرمایا نعم المرکب نہ آنکھ، نعم الراکب سوار کے جو سواری کڈنا نبی دی سنت نہیں، حسین دی سواری بننا نبی دی سنت۔ اس جانور دی نسبت کسی شیعہ یا سنی دے بیٹے نال نہیں، تیرے نبی دے بیٹے نال۔ اسپین جو آیا مولا متقیان فتح کیتے غرناطہ اس ٹائم اس کا نام۔ اس نے بادشاہ ہو سکے یا علی تو مرد میدان ہے، ترار ہے، غیر فرار ہے، جنگجو ہے، میں گھوڑے دے شوقین ہوں، آدھا نسل ہے میرے کو، میرے استقبال جی کی گھوڑی ہے مادہ، وہ میں دن گفٹ کرنا چاہتا۔ علی فرمائے دیں دے اس ہے کہ شرط ہے، آج تک اس نے کسی سواری نہیں کی، سخت جانور 7 بندے اس کو 7 رسیاں تو پکڑ کے پانی واسطے بندے کھول زین رکھنا دور دی گل، آج تک اس کسی قریب نہیں لگنا، شرط یا لیا پھر وہ زین رکھ کے سواری کرنے۔ فرمیندے لے آؤ غالب لا کل غالب ہے، کتنے ہو سکے جی ہو بجی فرمائے جائے اس کو کھول کے ہو سکے یا علی 7 بندے فرمائے جی کو جائے گا۔ آجو ہی جانور ہاتھ نہیں ہلا رہے، پیر نہیں ہلا رہے، کان نہیں ہلا رہے۔ علی فرمائے دے زین رکھو، زین رکھی گئی، مولا مشکل کشاؤ سے سواری کی تھی، پورا سپین حیران ہو گیا، وہی جانور ہے، آج سر تک نہیں ہلا رہے۔ پہلا چکر راؤنڈ کیتے علی اس دی کنڈ تے بیٹھ کے واقعہ روک کے دیں شاہ فضل اس کا نام، بادشاہ اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ شکہ یادی ہے تو ان کس دسے؟ فرمائے دی ٹور دس دی ہے، فرمائے اس کا نام کی مرتجز، فرمائے مجلی تو مرضی نال دیتی، وہ مرتجز بچہ میں منگن دیں گا۔ اس نے کہا یا علی پورا ملک تیرے لے گا لیکن وہ تیرے کم دا نہیں، کیوں؟ بیمار ہے، جمتا بیمار ہے۔ علی عدن اس مرض کی یاد ہے جی میں ماہر نفسیات ہے، میں انہوں نے طبیب رکھے نہیں جانور آتا، آج تک کسی طبیب نے اس کی بیماری کا نہیں پتا۔ علی عدن علامتہ کی ادھے جدم دا پیدا ہویا بچہ رج کو اشارہ نکھا پانی پیندا ہے، تیجے چوتھے دن ڈیلی پانی نہیں پیندا، کتھے ہو سکے جائی تک ایسے سن بننی نہیں، جانوروں میں نہیں رہتا، سب سے نہیں رہتا، نال قریب صحرا ہے، ریت ہے، اس ریت میں ٹکے اچھ رہتا۔ علی عدن میں لے چلو تھے، مولا متقیان آئے نے کدی بھجدہ اس ٹپے تے چڑھتا ہے، کدی اس ٹپے تے، کدی اتھے گوڑی لاندہ ہے، کدی ادھر ہی نہیں۔ علی یوسن ویکھے اس مشکل کشان ویکھے جی میں مسافر منزل ملتے ہیں، جی میں مریض ہوں طبیب ملتا ہے، دوڑ دالی کے قدمہ تے آگے منہ رکھیا سا، ید اللہ حت علی اس دی کرتے پھیرے، ایک جملہ کھے جڑے عزدار ہو توڑی ہائے نکل جائے گی، علی دی کرتے ہاتھ پھیر کیا دینے منزل دور ہے، پانی ہونی چھوڑ دے گی۔ آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین، منزل سے دور ہے۔ اس مجلی اور مرتجز نے لے کے مولا مشکل کشا مدینے واپس آئے۔ کتاب والا لکھتا ہے کہ ہر جنگ تو علی واپس آمدے نے، نبی مسجد نبی کی انتظار کرتے، آج پہلی دفعہ آمینہ دلال بے گرام نے، بے چین نے، مدینے تو 2 میل لگے نکل کے انتظار کرتے، سرکار دا قافلہ قریب آیا، مصطفیٰ مرتضیٰ ہاں اللہ ہے، سلام و خیریت دے بعد پہلا سوال نبی کیتا ہے، امانت ساڑی فرمائے لے آئے، ایک پھر ماں پتر مجلی اور مرتجز سادات اپنا استقبال ہے، ادھے کچھ دن رہے، دن بدن بچہ ٹھیک ہو رہے، تندرست ہو چکے، جی میں بہانہ ہی مرض ہے۔ ایک دن میرے بادشاہ حسین دا بچپن ہے،
تقریباً 6 یا 7 ہجری دا وقت. ایک دن شبیر فرماندے نانا اج میں گھوڑ سواری کرنی. فرمایا آؤ بیٹا اپنا استقبال ہے جڑے گھوڑے دا انتخاب کرو. شبیر دی نگاہ انتخاب اس سے مرتجز دے نانا میں اس سے سواری کروں. نبی علی نو ویکھے, علی نبی نو ویکھے, یہ بچے یہ تزین آئی تک کسی نہیں رکھی, سوار دا علت ہی نہیں, جانوار ہے کسی اور گھوڑے تے. فرمائے نہیں نانا حسین اتھے ہی باندھے جتھے کوئی نہ بیٹھا ہو. نبی علی نو یہ کہہ دیں یا علی جی اللہ نہیں موڑتا میں کی بھی موڑا, رکھو یہ تزین رکھاؤ. بچپنے اس مرتجز دا زین رکھی گئی, ایک پاسے بابا ایک پاسے نانا, جنہیں پاسو حسین نے ویسی چاہ کے چڑھا دی. بچپنے ظاہر حسین نے یہ دعویٰ لکھتا ہے آج نہ مرتجز دے سجے گئے نہ کھڑے, سامنے مرتجز آ کے بابا دے میں چڑھاوا, نانا دے نہ. فرمائے نہیں رہا میں نو چڑھائے جنہ میرا توڑ دا سنگ دی. کیا بات ہے یار, تیری آئے دے کیا بات ہے. آج تو تسی چڑھا لے سو, کل میں کون چڑھائے گا. رمز دی بات آئی, نبی والی پیچھے ہٹے, ایک منزل دے دووے مسافر کرنے لگا, مرتجز اور شبیر. اسی پیشانی تے سفید آ گئی, سفید نشانے اتھے ہاتھ رکھے. فرمیندے تو میرا توڑ دا سکتی, تو میں چلا. پہلی بار اس گوڑی تھے لائی, اگلے پیر زمین تے رکھے سے, گردن موڑ کے ویکھے حسین نہیں بیٹھ سکتا. پہلی بار ایک پھر پاسا لایا, نانے تے باپے دے بیٹھے حسین دی کڑ تے بیٹھا. اگ دی طرح مدینے خبر پھیل گئی. سائیدان دے استقبال ایک کوئی جانور ہے جڑا حسین نال پیار کرتا ہے, بیٹھ کے پاسا لا کے حسین نو چڑھا گیا. ایک خبر حویلی عصمت اجماد نے عصمت نو پتا لگا. اس ماں دی ممتا فیلنگ میں کی پڑا لگا. بی بی پاک نوکر نے فرمایا وہ گھوڑا لے کے آؤ جڑا میرے حسین نال پیار کرتا. نوکر اس نواگاں تو پکڑ کے دہلیز عصمت تک لے. تیرے میرے نبی دی بیٹی حجاب اللہ, مادن عصمت, مادر حسنین, ابیہا, سیدان اس نواگاں چو پکڑ کے اپنی حویلی چلے گئے. فرمایا گھوڑا وہ دروازہ ہی جتھوں نبی بغیر اجازت اندر, جبریل دی جرت نہیں بغیر اجازت اندر آ. میں تین اپنے بیڑے آندے میرے حسین نال پیار کرتا, میرے حسین کو گوڑی لا کے چڑھاتا ہے, میرے بیڑے گوڑی لا. اتھے دوجی باری گوڑی لا. شبیر نہیں چڑھ سکے, ماں پہ بیٹی پھر اس پاسا لا, ہنک ماری, شاید اپنی زبان پہ آدھائی ہونتے چڑھیا. شبیر دی کھڑتے بیٹھے نے, گھوڑا اٹھے, پہلا چکر لائے, بطول بیکھے. اجے دوجا چکر مکمل نہیں ہویا, شبیر دی ماں حجرے چلی گئی. واپس آئی, تطہیر علی چادر دے دامن جو دے دانے. فرمائے لکھا اس اکھاں بند کر کے دانے کھا دیا. کھوا بیٹھی, کچھ روایتیں نبی دی بیٹی اس گل پائی پائی, کچھ روایتیں اس دے متھے تے سفید نشان دے ہاتھ رکھے. تے چھٹا صاحب ہر کے فرمیندے نے گھوڑا ہے وہ چادری جنہوں جبریل ہاتھ نہیں لا. میں دے تین دانے کھوائے نہیں, اجرت منگا دیں گا. اپنی بے زبانی جھنک مار کیا دے, بنت مصطفیٰ میں حیوان کے دے سکنا. فرمائے میں عادل پہ دی دیاں, میں وہ منگا کی جو تیرے واسطے چھوڑے جی حکم کرو. فرمائے جتھے میرا کلہ رہ گیا, تھوڑے بندے آئے کی تھی میرے نو کلیا نہ چھوڑی, میں اوکھا چکیاں پی. میرے دا خیال کری, میرا نازل نہ پلیا حسین نہیں. اس دی عزت کیتا کرو, اس دی وعدہ اولاد نو پکڑوایا کرو. مت کسے مولوی دے فتوے چھاوی. ضرور نبی دی بیٹی دانے کھوایا. یہ میں جملے اس واسطے پڑھے نہیں, ہونے توڑے سامنے شبی آئے گی, توڑے ذہنی چیز دی عقیدت ہوگی. اس دی نسبت شیعہ دے بیٹے نال نہیں, اس دی نسبت مصطفیٰ دے بیٹے نال. میلاد دا مہینہ نالین مصطفیٰ دی شبی اسی سجان کے نام.
ایتھے رکھاں گے وقت ایتھے رکھاں گے یہ نسبت نبی دی نہ لینا جیڑی نبی دے پیرا تھلے نہ لینا وہ دی شبیہ دی عزت کرنا ہے تے جیڑا حسین پیغمبر دے مونڈیاں تے بیٹھا کیا وہ دی شبیہ دی عزت بدعت حرام ہے میں صدقے ہو کماں ایک وین کرتا بڑا پیار کرتا ہے شبیر نال کیڑا جملہ چھوڑا میں کیڑا پڑھا دو گوڑیاں اتھے لائیاں سے ایک مدینی استوالی چھے دوجی میری سین دے گھر ویڑے چماں دے ویدے تریجی گوڑی کی تھے لائی سے تیار ہو سے جو میں دو وین کرا تریجی گوڑی اس ویلے لائی ہے جس سے حسین دا کوئی نہیں رہ گیا 71 لاشاں چاہ بیٹھے جنہ دے مان آنو لہ گئے واقع ٹالیا غازی دے لان دے بعد 9 لکھ دے چھاپے لگے ادھر ڈال رہی ہوتے بازو قلم ہو انہاں کے تانا مارے حسین مکیاں فوجاں کدے تے مان آئی غازی ہو لکھا پہ کتھے گیا تیرا کبر مکی تیری فوج تیرا چھڑانا لا کوئی نہیں سن روکنا لا کوئی نہیں اجے بھی وقتی بیعت کر لیں لفظ بیعت آئے علوی جلال شبیر دے چہرے تے آئے فرمائے جا فوج سنبھال میں حملہ کر اس آخری حملے واسطے شبیر اسے ذوالجنا دے قریب آئے فرمائے دینے تسا تمہیں یہ میاں پانی میرا باندھے تو میری محبت ہی چھوڑے میرے تے پابندی ہے تیرے تے کوئی پابندی نہیں تو میرے پیار اس پانی چھوڑ تیر میرے حصے دینے تو اپنے بدن تے لائے جتنا میں سفر کیتے تم ہی تھکے چوکھی دیر زندہ نہیں میں رہا عباس نے بعد میں کیوں زندہ رہا اس دنیا تے میں کیوں زندہ رہا جتنے میرا قبر نہیں لیا آج نہ میں نے غریب سمجھ لیا بیادن تیریاں فوجہ مو گئی ہیں نہیں جانتے میں علی دا پتر ہوں میری رگن شیر خدا پیو دا فون میں حملہ کرا میرے جلال نال اپنی رفتار ملائے گا ایو گھوڑا اپنی زبان اچ بول کے دا پتر رسول ایک باری باغاں چاہ اگر تیرے جلال تو دو قدم اگے نہ ٹورے آکھی تیری اماں دی چادر تے جو نہ رہا علامہ مجلس سے لکھے کربلا دے ٹپے تو شبیر حملہ شروع کیتے مقام نخیلہ کوفے دے قریب 12 میل فوجاں نس نس کے بھج کے گئیاں بھج دیاں فوجاں دی کنڈ وے کے شبیر گھوڑے دیوار روکی حسرت نال ایک جملہ آخر فرمیندے نے میرا اکبر ماریا جے میں چپ رہا میرا عباس ماریا جے میں ویدہ رہا تھلو کے لڑو میں حسین ہوں گل مکی شبیر دی کنڈ تے 2 ہاتھ آئے نے کون ہے فرمائے وہ ہاں جیڑی اوکھی چکیاں پی دعا مانگو جتنے کڑیل جوان ماتمی ہو شالائیو جے موقعوں تے ماما پتران نہ مل پاؤ جلے پتہ لگے نا مزہ آئے چٹی داڑی ہو جائے بندہ ضعیف ہو جائے باقی ماں مل پاوے دکھ ہوت جاتے فرمائے ماں ہون راضی ہو فرمائے ماں صدقے ہون تک راضی کیتے ہی باب علی نو اے جڑے ہٹ کے حملے پہ کرنا ہے نا اے بیو علی دی شجاعت میں تے اپنا صبر ویکھن آئی ہوں حسین پتہ ہی مدینے میں نے مارے میں بددعا نہیں کی حسین میں صبر کیتے ہیں میں تے اپنا صبر ویکھن آئی ہوں جڑی قرآن دیاں تے پڑھ کے پا ایتھے گھوڑے دی واگ والا کے دن ٹورو گھوڑا میری مک گئی تیز پہ بھجدائی جو شبیر نہر الکماں تے لے بیٹھے میرے بارواں فرمیندے نے میرا سلام میرے اسداد دیتے جڑا بھج دے گھوڑے تو سجے رخسار دے باہر لگ جڑے بندے کربلا دے زوار بیٹھے ہو میری تعین کر سو پابے سدرتوں نہر الکماں لے پاسے جرو تقریباً 1 کلومیٹر دے اگے مسجد امام زمان ہے مقام صاحب العصر و زمان جتے ہر زوار 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ دے ہو میں بھی پڑھے آئی میں پوچھے ہی اپنے سالار دوں اے کیوں امام زمانہ دی مجلس آدھے نے اتھے جدن آم دے اندازے دی زواری تھے
اتھے ساڑے باہرواں رت روندے آن صرف رت نہ روندے امام زمانہ ان ٹر دے آن جی میں 2 سال دا بچہ اس دور دے شیعہ پوچھیا مولا اتھے ان کیوں رت روندے ہو فرمے دن ایو جگہ ہے جتھے میرا دادا جنے جے برداشت کرے واقع ڈالیا اس دور دے شیعہ پوچھیا جے اتھے لتھے نہیں تے اتھو تائیں کی میں گئے نے میں نے ممبر دی قسم امام آدن تائیں رونا اتھو لے کہ اتھو تائیں شمر میرے دادے نواج آر قدم دیا دائی عباس میرے چھوڑا میں نالے میں صدقے ہو پاؤں ایک گوڑی مٹی دلا کیا دا مولا چڑھیا کتھے لے ویسے آدھے جنت البقی میں تن ماں زہرا دی قبر تے پہنچا کیوں لے وے میں آدھے میں توڑا مقروض ہوں میں توڑی امن دی چادر تے جو کھا دیا میں نہ کھیانے میرے نکلیا نہ چھوڑی سید آدھے میں مدینے کوئی نہیں ونجنا اممہ پوچھی آپ آئے میری زینب کتھے چھوڑا آدھے نانے گول پہنچاوا فرمے دینے نانا رتو کا آیا ہویا اے نجف تین بابے کول پہنچاوا سیدہ دے نہ بابے کول نہ نانے کول کتھے لے ونیا جڑے کڑیل جوان ماتمی اور ٹھٹا صاحب ہر کیا دینے کھین وانیا اکبر دی لاش ہوندے تے جیندے ہون مسئلہ دی پئی ہے او جنو سال 18 بین میں دی برکے چپلے نے سیدہ دے میری مک گئی ہے کہ کرنا نے فرمائے میں ایک سجدہ کرنا ہے شبیر سجدہ شروع کیتا ہے وہ مدعون آئے جس دین دا کعبہ ڈھانا ہی ادھو دھی ملن آ گئی میں مکالیا 2-3 منٹ دے بعد میں برامدی کروا لے ادھو دھی آ گئی ادھو قاتل آ گیا دینال گلہ پہ کر دیان شرابی بغیرت کو اولادا ہے ایک کون آئی سیدہ دے میری دھیے کیوں بلائیا سیدہ دے مدعون پیوں مرندے ہون دیاں بلائیا نہیں میں آدھے دے سامنے کسنے یا ڈور سے عجیب جا سوال اس کی تے شبیر ٹھڈا صاحب ہر کے دینوں دوجے پاسے کر کے متھا چونکے پیادے نے میں انوی پتار مرائی بیٹھا ہی پن برباد وچالے او آگے آئی میری دھی ٹر جا فرمائے بابا نہ ٹرو میں توڑے کول بیٹھی رہا بابا میں ضربہ گردی رہا بابا میں دادی علی نو بلائے سا میں چاچے غازی نو ساتھ مارتا بابا کوشش کر سوتا تو سوجو سیدہ دے میں پتران دی پرواہ نہیں بیٹا میرے سامنے تین نہ مارے اس دن مارے میں مرن تو پہلے مر ویسا بابا نہ ڈورو بابا تو اللہ نواز دے میں توڑی ضربہ گردی رہا یاد ہے حرام زادہ دے جلدی کرتے قتل کر کے سی جمعہ پڑھنا ہے شبیر سیدے سر رکھے دھی پہ وے دی اگا کے ڈالیا اس کھباہت حسین جوالے پایا سجی اتنال پہلی ضرب ماری ہے دھی تڑپن لگ پئی ہے دوجی ضرب ماری ہے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے ظالمانہ مار دھیاں دے سامنے پیوں نہیں مری دے اے ضربہ مار دارے دھی سجے کھبے بھج دی رہی ہے چھویں ضرب تے شبیر تڑپے رو رو کے پیادے نو شمر تسی اکبر مارے میں نہیں آکھیا تسی میرا غازی مارے میں منت نہیں کی تھی ایک منت کرنی ہے حرامی آدھا ہوڑ کے آنا ہے ٹھٹا صاحب ہر کے پیادے نے ایک لحظہ میں نو آئیو قتل نہ کر میں کرنا ہے اس تقبالے او میرا نانا آگے بیچ کر بال دے وہ جن دھی اپنی کو نالے رو رو کے پیادے نے ہوندے نازک دل بہو ماما دے دنیا تے قائم مثالے اور میں نما دے سامنے آئیو قتل نہ کرو میرے چھوڑ دے سار دے والے سیدہ دے میری ماں آ گئی حرامی نے ترس نہیں آیا ستویں ضربہ اس نے خنجر چاہے
کہندا لیا میں منبر دی قسم ستویں درباز دے خنجر چایا اجے خنجر پیو دی گردن تے نہیں آیا 4 سالاں دی دھی دا دلال آدھی میں بیمار بابے دے بغیر میں زندہ کی میرا سا جے برداشت کر میں اشارہ کر سا بے غیرت میں حسین دی دین ہوئی ہاتھی پکڑے سچے ہاتھ نال تماچا مارے دھی اٹھے گئی ہے جتھے بن بازو والی لاش کال کھلو کے پیا دیا چاچا پیا سایاں کاٹ کاٹ قتل کرے گئی تے میرے پیو کیوں شمال کمینہ او ہر ضربت تیرا ہو گئی تیاری توڑی میں آخری ویڑ کرا مقدی ہے میری مجلس چاچا نے بولیا بھجنی اٹھے آئی ہے جتھے پیو پیا مرینdaئی آ کے دیکھے بابے دی گردن چو خون دے فوارے پہ نکل دیا بابے 4 سالہ دی اینا دی علی نو پڑے ہے شیعہ بندہ کے حائنہ کی تھی من تکلیف ہو سی بابے 4 سالہ دی آئی نکا جیا ہاتھ شمر دے خنجر دے رکھے ہے رو رو کے پیا دیئے ہاتھ کاند میرے پیو دیا ظلفہ جو باشندہ کو لیا سلطنہ میرے مولانا او ہاتھ کاند میرے پیو دیا ظلفہ جو باشندہ کو میں جفادا او کان خالی ہے ایک ہاتھ جشمر